ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جامع بنوریا سائٹ کے علاقے میں، جہاں پر ہمارے ساتھ مولانا محمد مفتی نعیم صاحب موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. مفتی صاحب، حالیہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی ایک لہر دوڑی ہے. پچھلے اگر ہم 6 ماہ کا ریکارڈ نکالیں تو اس کے اندر بہت سارے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور وہ بھی سیکٹیرین بنیادوں پہ. آپ کیا کہتے ہیں، کون انوالو ہے اس کے اندر؟ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ حضرات ہیں، اس میں آپ لوگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے بعد طالبان کا نام بھی لیا جاتا ہے. کیا کوئی سیاسی قوت ہے، کوئی تیسری قوت ہے؟ یہ کس طریقے سے رکے گا؟ اس کو ہم کنٹرول کس طریقے سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واضح طور پر آنا چاہیے عوام کے سامنے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتیں بھی ملوث ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت نے اپنا ایک عسکری ونگ بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عسکری ونگ نہیں ہوگا تو ہماری حیثیت باقی نہیں رہے گی. تو اس لیے جب انہوں نے عسکری ونگ بنایا تو ایک دوسرے کے مخالف کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ پھر اس طریقے سے ٹارگٹ کلر جو ہے ان کے ذریعے جو ہے قتل کرواتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ عمل کمیٹی میں بھی ہوا، متحدہ میں بھی ہوا، ANP میں بھی ہوا، مہاجر قومی موومنٹ میں بھی ہوا، اور کراچی کے اندر چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے تو یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی رہیں. اسی طرح مذہبی طور پر بھی سپاہ صحابہ ہے، سپاہ محمد ہے، تحریک جعفریہ ہے، ان کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں پیدا ہوئیں. اور یہ ٹارگٹ کلر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں جو میرے سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت خود چاہتی ہے کہ یہ ہوتا رہے، اور جیسے انگریزوں کا قول ہے کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہو اور اپنی حکومت کرتے رہو، تو یہ وہ چاہتے ہیں. ہر 15 دن مہینہ رکتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. اس میں بنیادی وجہ سب سے بڑی ہماری عدلیہ بالکل ناکام ہے، جس کی ہم تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں. میں سمجھتا ہوں عدلیہ سے زیادہ ہمارے ملک میں کوئی کرپٹ نہیں. کیوں آپ ایسا؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں چیف جسٹس صاحب یہاں آئے، اور 15 دن تک یہاں انہوں نے اپنی عدالت لگائی. لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیا ہوگا، اسلام آباد سے لوگ آئے ہیں، کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہم ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے. کسی ایک کو سزا نہیں دی، اور کسی ایک کے لیے کوئی نہیں. 15 دن یہاں گزارنے کے بعد ایسا فیصلہ سنایا کہ جس کو سن کے عام آدمی بھی ہنستا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مجرم جو ہے مجرم، اس کو سزا نہیں ملتی. اب ہمارے یہاں سعودی عرب میں آپ چلے جائیے، سعودی عرب کے اندر کوئی قصور کرتا ہے، کرنے کے بعد اسی وقت تھوڑے دن کے بعد اس کو سزا ہو جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں امن و امان ہے. ہمارے یہاں 10 سال کیس چلتے ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، لیکن کیس چل رہے ہیں. پھر وہ گواہوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جان کے تحفظ کے لیے گواہی دینے کو تیار نہیں. میرے پاس ابھی ایک ساتھی آئے کہ میرا بھائی کو قتل کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے کس نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم نے گواہی دی اور تم نے FIR کٹوائی تو ہم تمہارے کو بھی صاف کر دیں. اب ایسی صورت کے اندر وہ کہے گا میرا بھائی تو گیا میں بھی جاؤں گا دنیا سے. تو میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام مکمل طور پر تباہ ہے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو اسلام کا قاضیوں کا نظام ہے، عدالت کا نظام ہے. جیسے مجرم پکڑا جائے، گواہ موجود ہوں، اور نہ وکیلوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے. میں آپ کے سامنے آج حلفیہ طور پر کہتا ہوں 3 آدمیوں کو اگر صرف لٹکا دیا جائے چوراہوں کے اوپر، اس کے بعد ٹارگٹ کلر بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ موبائل چوری کرنا بھی ختم ہو جائیں گے، راستے میں امن و امان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو موجودہ نظام ہے اگر آپ اس سے چاہیں ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. یہاں اپنے مفادات کو دیکھا جا رہا ہے، عوام کے مفادات کو نہیں دیکھا جا رہا. اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چوری اور ڈکیتی کی اجازت دی جائے. اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمارے بچوں کو کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، بجلی مہنگی، پانی نہیں، وہ گیس کی تکلیف ہے. آپ بتائیں اس ملک میں کتنی پریشانی ہے. آپ سلوشن یا حل کیا سجسٹ؟ ہمارے نزدیک اس کا حل یہی ہے کہ واحد حل یہ ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی اندر جو ہے ان کو سر عام سزا دی جائے، اور اسلام کا طریقہ کار بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز عمل ہو جائے گا. موجودہ عدالتوں میں پہلے تو وکیل جو ہے وہ 1 لاکھ روپے مانگتا ہے کیس لڑنے کے لیے. ایک آدمی کے پاس گھر کے اندر ایک میت ہوئی، وہ 1 لاکھ روپے کہاں سے دے گا؟
وہ 50,000 کہاں سے دے گا؟ یہ وکالت کا نظام، یہ عدالتی نظام بالکل ناکام نظام ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے۔ ایک آدمی کی زمین پر ایک آدمی ناجائز قبضہ کرتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد 25 سال تک وہ قابض موجود ہے، اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، اس کی اولادوں کی اولادیں کیس میں آپ نہیں کو ہیں۔ لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی بہتر نہیں فیصلے کر رہی، حکومت کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتا رہے گا، تو پھر سلوشن کیا ہے؟ کیا ایسا سسٹم آنا چاہیے، ان پلیس ہونا چاہیے جس سے یہ بہتری آ جائے؟ کیا سلوشن یہی ہے کہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب آنا چاہیے، اور اسلامی طریقہ کار سعودی عرب کے وہاں کے علماء کو بلایا جائے، وہاں جو فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں ان کو بلایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں جرائم نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں سفارش کا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو مثال کے طور پر سزا ہوتی ہے، آئی جی صاحب کو فون آ جاتا ہے کہ جی یہ میرا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، مطلب پولیس بھی انوالو ہوتی سیاسی طور تو پر تمام صورتیں ہیں، پولیس بھی انوالو ہے، عدالتیں بھی ناکارہ ہیں، ہماری ارباب حکومت بھی ناکارہ ہیں، یہ پورا سسٹم جو ہے ناکام ہو چکا ہے۔ لہذا سوائے اس کے کہ اسلامی انقلاب لانے کے اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ اس طریقے سے آتا ہے جو اسلام نے شورائی نظام رکھا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے آئے گا، جمہوریت سے نہیں آئے گا۔ شورائی نظام ہے، دور فاروقی کا نظام ہے، دور صدیق کا نظام ہے، مخصوص لوگ چنے جائیں جو اس ملک کے اندر ملک کا درد رکھتے ہوں، محب وطن لوگ ہوں۔ اب اس میں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو محب وطن ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کو لایا جائے اور لانے کے بعد ایک سسٹم بنایا جائے۔ آپ مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو شورا سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوئٹہ شورا کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، پھر آپ طالبانائزیشن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ پوائنٹس ہیں، مطلب اس سے بہتری آئے گی آپ کو؟ مطلب اسلامی انقلاب یہ ہے؟ نہیں، اسلامی انقلاب یہ ہے کہ جیسے سعودی عرب کے اندر ہے، سعودی عرب میں کوئی طالبانائزیشن نہیں، سعودی عرب کی جو کابینہ ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کابینہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں، امریکہ سے زیادہ تعلیم یافتہ کابینہ جو ہے وہ سعودی عرب کی، وہاں کا شورائی نظام ایسا ہے۔ وہاں اگر ایک نظام ہو جائے تو نہ بادشاہ کو کوئی دخل ہے مداخلت کرنے کا، بس ایک فیصلہ ہو گیا اس پر عمل۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی قانون بنتا ہے اس کو حکمران خود توڑتے ہیں، عدلیہ خود توڑتی ہے، وکلاء ان کو خود بتاتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے آؤ گے تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس طریقے سے کبھی ٹارگٹ کلر نہیں ختم ہوگی۔ اب صورتحال یہ کوئی آدمی اس وقت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں، میں اس سائٹ ایریا میں موجود ہوں، یہاں انڈسٹریاں ہیں، لوگ انڈسٹریاں یہاں سے دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہے ہیں، اور صرف کیوں کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کے اندر اکانومی بہتر ہوگی جو ہم سے ٹوٹنے کے اس بعد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اپنی فیکٹری سے نکل کر گھر جاؤں گا تو میں محفوظ نہیں ہوں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 12 گھنٹے میرے فیکٹری میں بجلی نہیں ہوگی تو میں مزدور کو تنخواہ کہاں سے دوں گا، اپنے اخراجات کیسے پورا کروں گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو صورتحال بہت بگڑ چکی ہے۔ ہمیں نہ اس سے مطلب ہے کہ جمہوری حکومت ہو، نہ اس سے مطلب ہے کہ فوجی حکومت ہو، ہمیں اس بات سے مطلب ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دی جائے، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ سیاسی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ جمہوریت حل ہے، جمہوریت نے کیا کیا؟ آپ بتا رہی 4 سال کے اندر کیا حالات کی؟ اس سے پہلے 10-11 سال مشرف صاحب رہے، انہوں نے کیا کیا؟ بجلی کے لیے کیا کام کیا؟ گیس کے لیے کام کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسے دیانتدار افراد الحمدللہ اس ملک میں مل جائیں گے، وہ آ کر ایک شورائی نظام بنائے اور بنانے کے بعد سعودی عرب کا طرز نظام جو ہے نافذ کریں۔ وہ نہ طالبانائزیشن ہے نہ کوئی اور ہے، ایک نظام انہوں نے چلایا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے کم اگر کوئی جرائم ہے تو وہ سعودی عرب میں۔ بہت شکریہ۔